بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیسان فلسطین میں ایک جگہ ہے، اسے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مشہور کمانڈر صحابی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1920 میں خلافت عثمانیہ کے حصے بخرے ہونے کے بعد یہ اردن کا حصہ بن گیا۔ 1948 تک یہ اسلامی ملک اردن کا حصہ رہا۔ مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان سمیت ارد گرد کے علاقہ پر قبضہ کر لیا اور تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جو کہ ایک دجالی ریاست ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانہ میں کھجوروں کے باغات کے لیے مشہور تھا، جس کی تصدیق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن اب یہاں پھل نہیں ہوتا۔ 626 تک، جو کہ علامہ حموی کی تاریخ وفات ہے، ان درختوں نے پھل دینا بند کر دیا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ دجال اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا۔ اصفہان ایران کا مشہور شہر ہے۔ علامہ یاقوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ بخت نصر بادشاہ کے زمانے میں جب یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا تھا تو ان کی ایک جماعت اصفہان میں جا کر آباد ہو گئی۔ یہاں انہوں نے مکانات وغیرہ تعمیر کیے اور یہاں ہی ان کی نسل پھیلتی رہی، اس لیے اس مقام کا نام یہودیہ پڑ گیا۔ ایک حدیث پاک میں یوں فرمان ہے، دجال شام اور عراق کے درمیان نکلے گا۔ اس حدیث کے شارحین کے مطابق یہ پہلی حدیث کے خلاف نہیں، ممکن ہے وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے اور اس کے بعد وہ اصفہان کے علاقہ یہودیہ سے نمودار ہو اور یہاں کے یہودیوں کی مدد سے جو اس کا انتظار کر رہے ہیں اس کا عالمی سطح پر اعلان ہو۔ ہر مجدون کا معرکہ واقع ہوگا۔ اس کے بعد دریائے فرات، شام میں بحیرہ طبریہ اور فلسطین اور اردن کی حدود پر بیسان کا نخلستان سوکھ جائے گا۔ قحط سالی، بھوک، مصیبت، مہنگائی کے سالوں کی آمد ہوگی، لوگوں میں دینی رجحان کی کمی ہوگی۔ دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال سخت ترین ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تبارک و تعالی آسمان کو حکم دے گا کہ 1/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ 1/3 نباتات ویجیٹیشن روک لے۔ دوسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی 2/3 نباتات روک لے۔ تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی ساری بارش روک لے، 1 قطرہ بھی نہ برسے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی تمام نباتات روک لے۔ چنانچہ کوئی سبزہ نہ اگے گا، جانور ہلاک ہو جائیں گے، شاذ و نادر ہی کوئی بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان دنوں لوگوں کو کون سی چیز زندہ رکھے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحلیل، تکبیر اور تمہید لوگوں کو کھانے کا کام دے گی۔ اگر موجودہ دور کا بغور جائزہ لیا جائے تو قحط، بھوک، افلاس، مہنگائی کی علامات تقریباً ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ لاکھوں انسان غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دجال کے خروج کے بارے میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا، پلید پر پلید سوار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال کا قد دراز ہوگا، اس کی سواری ایک سخت سفید گدھا ہوگا، اس گدھے کے ایک قدم سے دوسرے قدم تک ایک رات دن کی مسافت ہوگی۔ گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور اس کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو کہ ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے، جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی۔ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اس بات کی اجازت دے گا تاکہ یہ پرکھ سکے کہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ لوگ دجال کی جانب جھک جائیں گے اور یہ بھی پرواہ نہ کریں گے کہ وہ حرام کھا رہے ہیں یا حلال۔
اس طرح وہ مادہ پرست لوگوں کے ایمان کو متزلزل کر دے گا۔ اصحاب کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنا تیز چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے اس قدر تیز رفتاری سے وہ چلے گا۔ دجال آخری زمانے کا فتنہ ہے اور فتنہ بھی بہت بڑا اور سخت۔ اس کی سختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد جن 4 چیزوں سے پناہ مانگے ان میں سے ایک دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال سے برا نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی مخلوق دجال سے بڑی نہیں، اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نے قوم کو دجال سے ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لا محالہ وہ تمہاری طرف خروج کرے گا۔ اگر اس کے خروج کے وقت میں تمہارے ساتھ ہوا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کے سامنے حجت پیش کروں گا، اور اگر اس کا خروج میرے بعد ہوا تو ہر آدمی اپنی حجت خود پیش کرے گا، اور میں ہر مسلمان کے لیے اپنے بعد اللہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اے لوگو ثابت قدم رہنا، میں تمہارے لیے اس کے اوصاف بیان کر رہا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیے۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تم تو اپنے رب کو مرنے کے بعد ہی دیکھ سکو گے۔ وہ کانا ہے، تمہارا رب یک چشم نہیں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے، اسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ سکے گا۔ دجال کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، وہ ایک کو جنت جبکہ دوسری کو جہنم کہے گا، پس جو شخص اس نہر میں داخل ہوگا جس کو وہ جہنم کہتا ہے وہ دراصل جنت ہوگی، اس کا اجر و ثواب یقینی اور گناہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ وہ نہر جس کا نام اس نے جنت رکھا ہے اس میں داخل ہونے والا شخص دراصل آگ میں داخل ہوگا۔ لہٰذا ایسی صورت میں آزمائش کی گھڑی میں اللہ کی پناہ مانگو اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنا جو تم کو اس کے فتنے سے انشاءاللہ نجات دے گا۔ فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم ہے، کم از کم اس کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات تو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ جب دجال تیز تیز چل کر زمین کی سیاحت کر رہا ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کر کے اپنے فتنے سے ایذا پہنچا رہا ہوگا تو وہ لوگ بھاگ کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شام کے شہر دمشق میں اس سے بری طرح محصور ہو جائیں گے۔ قحط، بھوک اور تکلیف انہیں ناتواں کر دے گی۔ اچانک اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی مسلمانوں اور عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھائیں گے اور نماز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہمارے ساتھ اللہ کے دشمن دجال کی طرف نکلو۔ سب مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلیں گے۔ اچانک وہ ملعون جو چند لمحے پہلے دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کو الہام ہوتا ہے اور وہ رب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پگھل جائے گا جیسے نمک پگھل جاتا ہے اور دم دبا کر بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے فلسطین میں لد کے دروازے پر پکڑ لیں گے اور نیزہ مار کر اسے قتل کر دیں گے۔ اس وقت یہودیوں کی شکست ہو جائے گی، 70,000 جبہ فروش یہودی بھاگ جائیں گے، لیکن وہ جس چیز کے پیچھے جائیں گے اللہ اسے زبان عطا کرے گا اور وہ یہودیوں کا پتہ بتا دے گی، پس اللہ ان تمام کو ختم کر دے گا اور زمین کو ان پلید اور نجس انسانوں سے پاک کر دے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس زمین کو مسلمانوں کے لیے امن اور فراوانی نعمت کا گہوارہ بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔